جی آداب، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ نے ایک اچھا دن گزارا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں 8ویں محرم تھی، کل 9ویں محرم ہے، اور وہ ظاہر ہے آپ کے ہاں تو ایک اس موقع پر خصوصی نشریات بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ذکر حسین بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور واقعہ کربلا کو بھی آپ بار بار سن رہے ہوتے ہیں۔ مجھے آج دیگر موضوعات پہ بات کرنا ہے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کی جائے، میں چند بند ہیں حفیظ جلندری صاحب کے لکھے ہوئے شاہ سوار اسلام کے نام سے، وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، اور یہ وہ ہدیہ ہے جو واقعہ کربلا اور شہادت حسین کے حوالے سے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم و نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم و نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ عبا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمیں بھی ہے تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن، یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ مرد حق پرست ہے، مئے رضا سے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، کہ ایک سے ہزار ہا کا حوصلہ شکست ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ حفیظ جلندری صاحب کی جو نظم ہے شاہ سوار اسلام، اس کے کچھ بند میں نے آپ کی نظر کیے۔ باقی اس موضوع پر یقیناً آپ لوگ آپ کے ہاں جو مقامی میڈیا ہے وہاں پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی اور حسین کے حوالے سے بھی، تو اس لیے اس موضوع میں ہم جانے کی بجائے اس پر کبھی گفتگو کریں گے، خیر اور بھی، کیونکہ اس موضوع پر تو گفتگو رہے گی میرے خیال میں جب تک ہم زندہ ہیں، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ ہر دور میں یزید کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہی رہتا ہے، جو ایسے میں حسینیت کام کی ہے بہت۔ خیر، آج کچھ اہم دن تھا۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں سے کچھ یہ گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ کافی دن تک میں یہاں شہر میں موجود نہیں تھا، اور اس وجہ سے آپ سے رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ میں یہاں بون شہر سے باہر تھا۔ میں ہر سال کچھ دن شہر سے باہر گزارتا ہوں، اس بیچ میں انٹرنیٹ بھی زیادہ استعمال نہیں کرتا، صرف ٹویٹر پر کچھ دیر میں استعمال کر پا رہا تھا آن لائن سروسز کو، اس لیے زیادہ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا آپ تمام لوگوں سے، اور یہاں متبادل کے لیے میں اس بیچ میں بہت کم لکھ پایا، اور یہاں بیٹھک بھی موقوف ہوئی تھی۔ تو اب میں لوٹ آیا ہوں، تو آج آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کچھ بنیادی موضوعات ہیں، ان پر گفتگو کی ضرورت ہے، اور ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو قومیتیں ہیں ان قومیتوں کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو پاتی ہے۔ ہر بار ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا کا ایک نظام ہے پورا، اور وہ اتنا منظم ہے، اتنا مربوط ہے، کہ جب بھی کوئی قومیت، جب بھی کوئی برادری، کوئی اقلیت، کوئی شخص وہ اپنے جائز اور دستوری حقوق کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرے یا بولنے کی کوشش کرے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے کا پورا پروپیگنڈا نظام اس برادری یا اس اقلیت یا اس شخص یا اس قومیت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے سامنے جو لوگ ہیں، جو اشرافیہ ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ عدالتیں بھی اس کے لیے کام کرتی ہیں، صحافی بھی اس کے لیے کام کرتے نظر آتے ہیں، میڈیا بھی اس کے لیے کام کرتا نظر آتا ہے، حکومتی ادارے بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، عوام کو نہیں کرتے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
ایسی آوازیں دب جاتی ہیں، اور 70 سال سے حقوق کے لیے اٹھنے والی ساری آوازیں دبا دی گئیں، اور پروپیگنڈا نیریٹیوز یا جذباتی بیانیے، جھوٹے بیانیے، وہ ہمارے ہاں آس پاس ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے قومیتوں کی بات بھی بہت ضروری ہے۔ میں پچھلے کافی دن سے دیکھ رہا تھا، بہت سارے بلوچ دوستوں نے پیغامات بھیجے کہ وہاں مظالم کا سلسلہ جاری ہے مگر کوئی گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے۔ کشمیر کے لوگوں نے، ہمارے طرف جو کشمیر ہے وہ بھی، اور ہندوستان میں جو کشمیر ہے وہاں کے لوگوں نے بھی پیغامات بھیجے کہ عاطف بھائی گفتگو ہونا چاہیے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے لوگوں کے بھی بے شمار پیغامات موصول ہوتے رہے، پشتونوں کے بھی موصول ہوتے رہے، مہاجروں کے بھی اور سندھیوں کے بھی، بلکہ پنجابیوں کے بھی۔ اور ہر شخص جو سوال کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں، ہم کوئی ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کوئی شخص اس ملک میں دستور کے حق میں بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ مذاق کیوں ہوتے ہیں؟ خیر، یہ تو اس پر میں تفصیلی گفتگو کسی دن اور بھی کروں گا، کیونکہ اور میں کوشش کروں گا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں کوشش کروں گا کہ اب آئندہ کچھ ہفتوں میں بلوچ جو حقوق کے کارکنان ہیں ان سے بھی بات کی جائے اسی طرح ایسی بیٹھک میں، اسی طرح پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگوں سے بھی بات کی جائے، اسی طرح جو دیگر سندھی اور مہاجر ہیں ان لوگوں سے بھی بات کی جائے، اور ایک طرح سے ہم اس بیٹھک میں کوشش کریں کہ جو پاکستان کی مختلف اکائیاں ہیں، جن اکائیوں کی بنیاد پر ہمارا دیش قائم ہے، ان سب کو جوڑا جائے تاکہ ہماری گفتگو واقعی جامع ہو سکے، اور وہ آوازیں جو سنائی نہیں دیتی ان آوازوں کو سنا جائے تاکہ دیگر برادریوں تک بھی وہ آوازیں پہنچیں۔ خیر، آج کی خاص بات یہ تھی، آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کی جانب سے احتساب عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی جو سزا تھی اس کی اپیل، اس کے خلاف جو اپیل کی گئی تھی اس کا فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے مطابق جو سزائیں ہیں وہ تب تک معطل رہیں گی جب تک کہ ان اپیلوں پر حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس لیے آج نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کو رہائی مل گئی، 5 لاکھ روپے غالباً جو بانڈ جمع کرائے گئے۔ لیکن ایک اہم اس پر میری ذاتی رائے میں آج آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ فیصلہ درست ہے کہ یا فیصلہ غلط ہے یا کرپشن ہے یا نہیں ہے، بلکہ میں کچھ یہ گفتگو شاید آپ کے ٹیلی ویژن چینلز پر ہو رہی ہوگی، ہم ذرا اس کو کسی دوسری نگاہ سے دیکھیں گے، اور وہ نگاہ ضروری ہے ہمارے لیے شخصیات اہم نہیں ہیں، ہمارے لیے فیصلے بھی عام نہیں ہیں، بلکہ ہمیں سب سے زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ ان فیصلوں کی وجوہات کیا ہیں، وہ فیصلے کیوں دیے جاتے ہیں اور ان کے اثرات کتنے ہیں، اور ہمیں وہ اثرات کتنے بطور قوم محسوس کرنے پڑیں گے یا بھگتنا پڑیں گے۔ تو اس لیے کچھ چیزوں کو ہمیں اب سمجھنا پڑے گا۔ یہ جب سے فیصلہ آیا، میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے بہت سارے دوستوں کی طرف سے مسلسل پیغامات آ رہے تھے، بلکہ کئیوں نے تو ذاتی رابطہ بھی کیا اور کہا جی کہ عاطف صاحب شاید یہ رہائی کسی ڈیل کی صورت میں ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر نواز شریف صاحب کو ڈیل کی جو آفرز تھیں وہ لندن میں تھیں، مزے کی بات ہے کہ اب جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا تو اور وہ عبوری رہائی پر تھے، یعنی جو عارضی رہائی ہوتی ہے اس پر، اور اس میں بھی ان کو یقیناً آفرز تھیں، اور اس کے بعد وہ انہوں نے واپس اڈیالہ جیل جانا پسند کیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وزارت عظمیٰ سے وہ محروم ہو چکے ہیں، تا حیات ان پر پابندی لگ چکی ہے، اور 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور وزیر اعظم بننے کے بعد انہیں 5 سال کسی بار بھی مکمل نہیں کرنے دیے، لیکن اس لیے سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ وہ اگر پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا کوئی ڈیل کرتے ہیں تو یہ ان کا مکمل طور پر ان کا خاتمہ ہوگا، ان کی سیاست کا بھی اور ان کے خاندان کا بھی۔ تو اس لیے یہ بھول جائیے کہ وہ اس موقع پر کوئی ڈیل کا کوئی سلسلہ بنتا ہے، لیکن فرض کیجئے کہ ایسا ہوا ہے جیسے کہ کہہ رہے ہیں، تو اب سنیے جو خطرناک معاملہ ہے۔ وہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ تو پھر یہ ڈیل نواز شریف صاحب نے کس کے ساتھ کی؟ اگر تو یہ عمران خان اور حکومت کے ساتھ کی گئی تو پچھلے 5 سال سے کرپشن کا جو رونا رویا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک سیاسی بحران پیدا رکھا گیا، جس کی وجہ سے
دھرنے ہوئے، جس کی وجہ سے کئی ریاستوں کے جو صدور تھے وہ ہمارے ملک کا دورہ نہ کر سکے۔ پاکستان میں جو اقتصادی کساد بازاری ہے اس کی طرف ملک کو گھسیٹا گیا۔ پاکستان میں دارالحکومت کو ایک طویل عرصے تک بند رکھا گیا۔ ٹیلی ویژن چینلز کو ایک برباد حد تک ان پر دباؤ جاری رہا۔ پاکستان کے قومی نشریاتی جو انسٹیٹیوشن ہے پی ٹی وی، اس پر حملہ ہوا۔ یہ حالات ہم نے دیکھے۔ تو اگر یہ ڈیل عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے تو سوال یہ ہے تو پھر پچھلے 5 سال جو قوم کا نقصان ہوا وہ کون بھگتے گا؟ کیونکہ اگر کرپشن پر ڈیل ہو رہی ہے، اگر کرپشن پر این آر اوز مل رہے ہیں، اگر کرپشن پر ڈیل ہو سکتی ہے تو پھر تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے جس ایک پوائنٹ پر پوری سیاست کی ہے وہ پوائنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں ذکر ہی ایک چیز کا کیا تھا، اور وہ ذکر تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں کسی کو بخشیں گے نہیں، این آر او نہیں ملے گا۔ تو اب اگر این آر او مل جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست اور وہ پہلی تقریر اور اس سے پہلے کے سارے نعرے اور نعرے وہ کہاں گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ ڈیل نہیں کی ہے اور ڈیل فوجی اشرافیہ کی طرف سے ہوئی ہے یا جرنیلوں کی طرف سے ہوئی ہے، تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں کیا عمران خان کو وزیر اعظم رہنا چاہیے؟ میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں یہ کہ اگر اس ملک میں پرائم منسٹر اس کے پاس اختیار نہیں ہیں تو پھر اس کو پرائم منسٹر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے موقع پر ٹی وی پر آئیں اور واضح طور پر قوم کو بتائیں کہ اس منصب پر جس پر آپ نے مجھے بٹھایا تھا، اس منصب پر میں آپ کے فیصلے نہیں کر پا رہا، اور ایسی صورت میں یہ منصب قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ساری ذمہ داری مجھے لینا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ذمہ داری تو مجھ پر آئے، ذمہ داری تو پوری قوم پر آئے، لیکن فیصلے میں نہیں کر سکوں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اختیار تو کسی اور کے پاس ہو اور فیصلے کوئی اور کر رہا ہو اور ذمہ داری ساری مجھ پہ جاری ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں اگر عمران خان پرائم منسٹر ہیں اور فیصلے کوئی اور کر رہا ہے یا ڈیل کسی اور نے کر دی ہے یا این آر او کسی اور نے کیا، تو اس صورت میں بھی عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو میرے خیال میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک اور چیز مجھے جو دیکھنے کو ملی، چونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے سیاسی ابلاغیات، تو میں ایک چیز سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ جیسے ہی یہ عدالتی حکم نامہ آیا اس کے چند ہی منٹوں کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے اور دیگر حوالوں سے مختلف سائٹس اور مختلف پیجز کے ذریعے یہ پیغامات آنا شروع ہو گئے جی کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اچھا، کئی ہمارے دوستوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عدالتیں آزاد نہیں ہیں، تو آپ یہ بتائیے تو پھر اب یہ فیصلہ کیسے آزاد ہو گیا؟ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے اس سے پہلے میں جب یہ نیب میں کیس چل رہے تھے تو ہم نے کافی دفعہ سیٹنگ کی تھی، اس بیٹھک میں ہم نے کافی دفعہ بات کی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کیس بنایا گیا تھا یہ کیس مضبوط نہیں ہے۔ پہلی تو یہ سمجھ لیجئے، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پاکستان میں قریب شاید کوئی ایسا شخص ہوگا نہیں جس نے کرپشن نہیں کی ہوگی۔ تو یہ شاید آپ یہ بھول جائیں کہ کوئی ایک شخص ہے اس نے کرپشن نہیں کی ہے۔ یہ بھی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف نے کرپشن نہیں کی ہوگی، لیکن سوال کرپشن کا اصل میں تھا نہیں، سوال تھا کچھ اور۔ سوال یہ تھا کہ کرپشن تو جب تک آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں، کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ بنیادی فرق تب پڑتا ہے جب آپ اختیارات مانگنا شروع ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی سویلین لیڈر نے جب بھی اس پورے پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں اختیار مانگنے کی کوشش کیا ہے، جب بھی کسی سویلین لیڈر نے یہ سمجھایا کہ اس کے پیچھے قوم ہے اور وہ قوم کے فیصلے بطور قوم کے رہنما کے وہ خود کرے گا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے سیاسی رہنما ہیں وہ بدقسمتی سے ان کو لانے والے بھی جرنیل ہیں، ان کو منصب پہ بٹھانے والے بھی جرنیل ہوتے ہیں، اور پھر اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو ان سے اقتدار چھیننے والے بھی جرنیل ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، اور ریکیپ سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ ایوب خان موجود تھے تو ان کے سامنے فاطمہ جناح آئیں، فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بھٹو صاحب وہ ایوب خان صاحب کے ساتھ تھے، اور مجیب الرحمان وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے۔ اس قوم نے، فوجی جرنیلوں نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا کیا یہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جب بھٹو بعد میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تو انہی جرنیلوں نے اس بھٹو کے ساتھ کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔
بے نظیر بھٹو آئیں اور ان کے مقابلے میں کس طرح سے نواز شریف کو کھڑا کیا گیا یہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر نواز شریف جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی تو نواز شریف کے ساتھ جرنیلوں نے کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اور اب عمران خان صاحب ان کو سامنے لے آیا گیا ہے, اور جب عمران خان صاحب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا اور عمران خان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ہوتا رہا ہے. یہ پچھلے پورے ہماری 70 سال کی تاریخ ہے, کوئی نیا نہیں ہو رہا ہے, کوئی نیا نہیں ہو رہا ہے. اس بیچ میں بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ملک کو سیاسی بحران میں رکھا جائے, ملک کو اقتصادی بحران میں رکھا جائے, اور یہاں پر اقلیتیں, یہاں کی مختلف قومیتیں وہ سسکتی رہیں. ایک بنیادی سوال ہے نا ہمارے یہاں کہ بھائی حقوق اس ملک میں ہم آزاد ہیں تو ہمارے آزادی کے کچھ بنیادی حقوق بھی ہوں گے. وہ حقوق جب ہم مانگنے نکلتے ہیں تو حقوق کیوں نہیں مل پاتے؟ ایک اور بنیادی سوال وہ ہمارے ہاں ہر جگہ آپ کو سنائی دیتا رہے گا, اور وہ یہ کہ جی آپ نے فوجی پالیسیوں پہ تنقید کی ہے تو آپ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں. صاحب فوج کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہی بالکل مختلف ہو رہی ہے. ہم پالیسیوں پہ بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ شاید فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ ملک دشمن ہیں. اس ملک میں حقوق مانگنے والے ملک دشمن ہوں گے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں تمام شہریوں کو ان کی قومیت کوئی بھی ہو, وہ سندھی ہوں, بلوچ ہوں, مہاجر ہوں, پنجابی ہوں, کشمیر کو جو بھی اس ملک کے اندر رہنے والے یا اس ملک کے زیر انتظام علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں, اگر ان کے بنیادی حقوق ان تک پہنچیں, اگر پاکستانی قوم مضبوط ہو تو پھر تو پاکستان کو کوئی خوف بنتا ہی نہیں ہے, کوئی خطرہ بنتا ہی نہیں ہے. اگر قوم موجود ہے پیچھے, ملک قائم رہے گا تو قوم نہیں قائم رہتی, بلکہ اگر قوم موجود رہی تو اس ملک کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیجئے. ایک اور چیز آپ کو اور سمجھ آنے کی بھی ضرورت ہے, جو مجھے کل گزشتہ روز میں وہاں فرینکفرٹ میں تھا تو وہاں گفتگو رہی, اور ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ آتے بھائی آپ بڑا سخت بولتے ہیں, آپ کو سخت اتنا نہیں بولنا چاہیے. تو بھائی یقین کیجئے کہ میں تو بالکل سخت نہیں بات کرتا, میں تو بالکل ایک عام سیدھی سادی بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں تو کہا جاتا ہے جی فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. صاحب یقین مانیے کہ فوج نے یقیناً بہت قربانیاں دی ہیں. پاکستانی قوم نے 50,000 اپنے بیٹے بیٹیاں مروائے ہیں, اسی طرح فوج کے بھی کوئی 10-15,000 20,000 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں. یہ سب تو لوگ ہمارے اپنے ہی ہیں. یہ سوال تو ہو ہی نہیں رہا کہ ہم نے قربانی دی ہے یا نہیں دی. بنیادی سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں قربانی دینی کیوں پڑی ہے, کیوں پڑی ہے, ہم نے قربانیاں دی کیوں ہیں. کہ دنیا کی دوسرے ملک کی فوجیں کیوں قربانیاں نہیں دے رہی ہیں؟ اتنے 20,000 جوان, سویلینز کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں, 20,000 جوان یا 20,000 فوجی کسی ملک کے مارے جانا یہ آسان کام ہے, یہ اچھا بات ہے, یہ معمولی بات ہے. اتنی تو کسی جنگ میں ہمارے لوگ نہیں مرے. آپ خود بتائیے 20,000 فوجی. تو جواب یہ ہے صاحب کہ کوئی گڑبڑ ہے نا, کیا مسئلہ ہے, کیوں قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں؟ قربانیاں تو آپ دے رہے ہیں, اچھی بات ہے, دینی کیوں پڑ رہی ہیں قربانیاں؟ تو جواب یہ ہے صاحب کہ ہماری پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے ہمیں قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں. تو جواب یہ, سوال یہ ہے کہ پھر یہ پالیسیاں بنا کون رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ پالیسیاں جن کی وجہ سے ہمارے لوگ مارے گئے ہیں وہ ساری جرنیلوں نے بنائی ہیں, سویلین لیڈرز نے تو نہیں بنائی. وہ ملک میں جہادی پیدا کرنے کی ہو, کہ وہ کولڈ وار میں امریکہ کا ساتھ دینے کی ہو, کہ وہ 1 یونٹ بنا کے ملک کے 2 ٹکڑے کرنے کی ہو, کہ وہ امریکہ کی جنگ میں داخل ہونے کی ہو, یا وہ ملک میں ڈرون حملے کروانے کی ہو, کہ وہ ملک کے فوجی اڈے دینے کی ہو, یا وہ ملک کے لوگ پکڑ کے ڈالر لے کے بیچنے کی ہو, یہ تو سویلین لیڈرز نے نہیں کروائی ہیں. تو صاحب ہماری لڑائی یا ہماری تنقید وہ عام فوجی کے بارے میں ہے ہی نہیں, وہ فوج کے ادارے کے بارے میں تو نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں صاحب کہ فوج کو بطور ادارہ کام کرنا چاہیے, اسے مسلح گروہ میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے ہم. اس فوج کی تکریم اور عزت اس میں ہے کہ وہ ملک کے دستور کے تحت ایک ادارے کے طور پر کام کرے, اور جو جرنیل ہیں وہ پالیسیاں بنائیں جو ان کے شعبے کی ہیں, وہ ملک کی پالیسیاں نہ بنائیں, کیونکہ جب انہوں نے پالیسی بنائی ہے اس ملک کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. اس میں کسی کو کیسے کوئی بات لگ سکتی ہے کہ جی آپ فوج یہ بات کرنا کہ ایسی پالیسیاں نہ بنائیں جس سے ہماری قوم کو مشکلات ہوں یا انہیں بھگتنا پڑے, یہ کیا فوج کے خلاف بات ہے؟ اچھا, ایک اور پروپیگنڈا کی ایک بڑی مزیدار بات ہے, وہ یہ کہ جی عاطف صاحب آپ پاکستان آ کے بات کیجئے, کیونکہ جرمنی میں بیٹھ کے تو آپ عملی طور پر کریے. تو اچھا جی عملی طور پر تو یہ جو بات کر رہا ہوں میں یہ عملی طور پر ہی ہے. ایک رائٹر سے آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بولیے. ایک رائٹر کا کام آپ کو جا کے سڑکیں بنانا نہیں ہوتا, یا ایک رائٹر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ سرحد پہ کھڑے ہو کے بندوق چلائے گا. لیکن میں آپ کو ذاتی طور پر بحیثیت انسان جو عملی بات ہے نا, وہ آج میرے دوست سے بات ہو رہی تھی, کہنے لگا نہیں آتے بھائی آپ ضرور بتائیے, آپ کیوں نہیں بتاتے, یہ تو بہت بری بات ہے کہ لوگ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اور آپ بات نہیں کرتے. تو میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ مجھے بتانی چاہیے یہ چیزیں جو ہم بحیثیت انسان ہم پر ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے, یا ہم جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں
وہ کیسے ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سن لیجئے 1998 میں کراچی میں ایک علاقہ ہے منظور کالونی کا, اور اس وقت بی ایس سی کر رہا تھا میں انجینئرنگ سے. اس وقت میں نے ایک مفت تعلیمی مرکز بنایا تھا, اور تب سے لے کے وہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک ہمارے گھر میں ہمارے والد اس قابل تھے کہ وہ اٹھ کے چل سکتے تھے, کیونکہ ہم سب تو نکل گئے ظاہر ہے کام کرتے. لیکن آپ مزے کی بات دیکھیے کہ جب تک میرے والد چل سکتے تھے تب تک وہ انسٹیٹیوشن وہ چلتا رہا 2013 تک. اور اس بیچ میں ذاتی طور پر اپنی جیب سے ہر مہینے 50,000 روپے خرچ کرتا رہا 1998 سے لے کے 2013 تک. اور بعد میں اس انسٹیٹیوٹ کو کہ ختم ہو جانے کی وجہ سے, وہ ختم ہو جانا اس لیے نہیں تھا کہ پیسوں کی کوئی کمی تھی, وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی آدمی رہا ہی نہیں تھا جو چلا سکتا اس کو. بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں, ابا بوڑھے ہو گئے تھے, کوئی معاملہ تھا نہیں. ابا کی اب عمر ہماری وہ 90 سال کے قریب ہے, ظاہر ہے اس وقت ان کی عمر کوئی 86-85 سال تھی, 84 سال. تو اس بیچ میں وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ چل سکتے یا جا سکتے. تو اس لیے یہ بنیادی معاملے, اور وہ ایک عرصے تک میں پوری کوشش کرتا رہا کہ وہ چلتا رہے. وہاں مفت تعلیمی مرکز تھا, اس میں 200-300 بچے مفت پڑھتے رہے 1998 سے لے کے 2013 تک. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ذاتی طور پر تو کرتے ہیں, اور ابھی بھی پاکستان میں کئی تعلیمی ادارے ہیں جن کے لیے میں ذاتی طور پر اپنی جیب سے وہ خرچ کرتا ہوں. لیکن یہ ذاتی معاملہ ہے میرا, نہ یہ ایک رائٹر کے طور پر میری قوم کو مجھ سے ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہے, نہ یہ کوئی یہ تو ایک بطور انسان میرا معاملہ ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے پچھلے سال میں میرے کافی سارے پیسے وہ صومالیہ میں خرچ ہوئے, اسی طرح بہت سارے پیسے یمن میں خرچ ہوئے بہت ساری تنظیموں کے لیے, کیونکہ وہاں بھوک اور قحط چل رہا ہے. تو وہ ذاتی طور پر تو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن بطور رائٹر آپ مجھ سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ میں عملی طور پر, یا عملی طور پر ایک رائٹر جب بولتا ہے تو وہ عملی طور پر ہی کام کر رہا ہوتا ہے, یہ اس کا کام ہی یہی ہے. رائٹر کا کام تو بولنے کا ہے, تو وہ بول کے ہی آپ کو اپنی بات پہنچائے گا. تو یہ پروپیگنڈا نیریٹیوز ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ یہ ملک دھس چکا ہے ان میں. آپ کو کسی صورت وہ آپ کو سوچنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی ہے. آپ کے اس دماغوں کے اندر, میں نے آج بھی لکھا تھا ٹویٹر پہ, اور میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ ٹویٹر پہ جوائن کریں. آپ سمجھ لیجئے کہ پروپیگنڈا ایک وائرس ہے, اور جو آپ سوچ نہیں سکتے نا, یا جو آپ یا اچھا جی فلاں بندے نے بات کی, جی فلاں دشمن ہے, تو جی فلاں غدار ہے, تو جی فلاں ایجنٹ ہے, یہ بیماری ہے. اور اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ تمام لوگ جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں. جو شخص بات کرتا ہے وہ جی ایجنٹ ہے, وہ غدار ہے, وہ کافر ہے, وہ پتہ نہیں مرتد ہے کہ وہ ملحد ہے. تو یہ آپ اصل میں ایک انتہائی خوفناک بیماری کا شکار ہیں, اور اس بیماری کی وجہ وہ وائرس ہے جسے پروپیگنڈا کا وائرس کہتے ہیں. اور اس سے بچنے کا اس کی امیون سسٹم یا اس کا مدافعتی نظام وہ علم ہے, اور اس کی اینٹی بایوٹک متنوع قسم کی معلومات ہے. یعنی آپ کے پاس صرف ایک طرف سے معلومات ایک خاص ٹی وی چینل سے نہ آ رہی ہو, بلکہ مختلف طرح کی معلومات آپ کے پاس موجود ہو, اور پھر یہ اینٹی بایوٹک وہ جراثیم کسی طرح سے یا وہ وائرس کسی طرح سے مار سکتی ہے. ایسی دوسری صورت میں آپ نہ صرف خود بیمار ہیں بلکہ آپ دوسروں کو بھی بیمار کر رہے ہیں. اور اس لیے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. پشتونوں نے پچھلے 7-8 مہینے سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں حقوق دو, ہمیں امن دو, ہمارے علاقے سے لڑائی ختم کرو. ایک عجیب ہی پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف. بلوچ پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے وہ رو رہے ہیں, ایک عجیب پروپیگنڈا ہے. مہاجروں کے خلاف ایک عجیب پروپیگنڈا ہے, یہ سب کے سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں, اور یہ سب کے سب چور ہیں, اور سندھی سب کے سب ڈاکو ہیں. اور یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ اتنا خوفناک ہے, اس نے ہماری قوم کو توڑ کے رکھ دیا ہے. ایک برادری کے اندر دوسری برادری کے لیے, ایک قوم کے اندر دوسری قوم کے لیے اتنی نفرت کہ آپ ایک دوسرے کو سننے کو تیار نہیں. میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا, بلوچ بیٹھے ہوئے وہ مسلسل پنجابیوں کو گالیاں دے رہے ہیں. پنجابی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ سندھی بھی برے ہیں, اور یہ مہاجر بھی سارے کے سارے ایجنٹ ہیں. اور پشتون کہتے ہیں جی وہ جو ہے وہ فلاں قومیت خراب ہے. یہ کئی مہاجر دوست کہہ رہے تھے جی کہ وہ پشتونوں کو, جو افغان ہیں, ان کو عمران خان کی طرف سے جو وہ دینے کی قومیت دینے کی بات ہو رہی ہے یا شہریت دینے کی بات ہو رہی ہے, وہ غلط بات ہے. ابھی اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں, بڑی عام بات ہے. اسی طرح وہ جو پشتون ہیں ان کا وہ پروفائلنگ ہو رہی ہے, وہاں پر وہ پنجاب کی حکومت کی طرف سے ایک ایڈ چل رہا ہے, اس میں وہ منظور پشتین کو دہشت گرد کے طور پہ دکھا رہے ہیں. یہ خاص نفرت, یہ خاص طریقہ, اور اس سے یہ فائدہ لیں گے, یہ قوم جوڑیں گے, یہ قوم بنائیں گے. اس طریقے سے اپنی قوم کے لوگوں کو لیبل کر کے, پروفائلنگ کر کے, نسلی بنیادوں پر, قومیتی بنیادوں پر, زبان کی بنیادوں پر یا ثقافت کی بنیادوں پر, یہ اس کے بعد یہ ایک ترقی بھی کرنا چاہیں گے.
یہ اس سے اندازہ لگا لیں ان لوگوں کی بیماری کا حال. اب اس سے دوسری بات, یہ جب سے عموماً میں تو ظاہر ہے ٹویٹر پہ لکھتا رہتا ہوں, اور جب کوئی ٹھیک بات ہوتی ہے تو اس ٹھیک بات کو ماننا چاہیے, اور اچھی بات ہے اس کی عزت بھی کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے کراچی میں تقریر کرتے ہوئے کہا جی کہ جو ایک طویل عرصے سے پشتون یا بنگالی یا بہاری وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, جو پیدا ہوئے ہیں یہاں پر, ان کو قومیت یا شہریت دینا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے یہ, اس لیے کہ ایک شخص جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے, ایک شخص جو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں پڑھا ہے, ایک شخص جو پاکستان میں اس کی شادی ہوئی ہے, اس کے بچے ہیں, ایک شخص جو کبھی افغانستان یا بنگال وہ گیا ہی نہیں ہے, وہ کیسے پاکستانی نہیں ہے؟ اور اگر وہ پاکستانی نہیں ہے, اگر آپ کا معاشرہ اسے پاکستانی نہیں بنا سکا, اگر آپ کا اسکول اسے پاکستانی نہیں بنا سکا, اگر آپ کی حکومت اسے پاکستانی نہیں بنا سکی, تو پھر تو آپ کا قصور ہے یہ. وہ 40 سال رہنے کے باوجود افغان کیوں رہا, پھر وہ پاکستانی کیوں نہیں بنا؟ یہ سوال ہے بنیادی طور پر. اس کا مطلب ہے کہ کہیں کھوٹ ہے ہمارے اندر. بلوچ وہ اس کو اختلاف کرتے جا رہے ہیں کہ نیشنلٹی نہیں ملنی چاہیے. جو مہاجر ہیں کچھ دوست, انہوں نے کہا جی کہ کتنے سارے بنگالی ہیں, ان کے بارے میں تو بات نہیں کی. ارے بھائی, ہم تو بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو شخص پیدا ہوا ہے, جو عارضی طور پر آئے, عارضی طور پر چلا جائے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. ایک شخص جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے, ایک شخص جو پاکستان میں پلا بڑھا ہے, ایک شخص جو پاکستان کے اسکول میں گیا ہے, ایک شخص جس نے پاکستان میں شادی کی ہے. میں بھی اس کا بھی ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. تو اس کو کیوں پاکستانی نہیں سمجھ سکتے ہم, کیوں شہریت نہیں مل سکتی؟ دوسری بات سمجھ لیجئے کہ ابھی کچھ دن پہلے جب میں بارسلونا گیا, وہاں ایک پشتون سے میری ملاقات ہوئی, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے انسان بن کے سوچا کریں. یہ قومیتیں, یہ ساری چیزیں بعد میں, سب سے پہلے آپ کی قوم انسانیت کی قوم ہے, اس قومیت کا خیال رکھیں آپ. مجھے ایک بندہ ملا بارسلونا میں, نام میں اس کو بھول رہا ہوں, وہ اس نے کہا مجھے کہ عاطف بھائی مجھ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے مجھے آپ سے. میں نے کہا جی بات کیجئے. تو اس نے بتایا جی کہ میرے دادا 1942 میں افغان علاقے کنڑ سے, وہ جو کشمیر ہے وہاں آئے تھے. اس وقت ظاہر پاکستان نہیں تھا, اس وقت تو ہندوستان ایک پورا خطہ تھا, اس وقت تو ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. تو وہ ظاہر ہے اس وقت وہ بارڈرز وغیرہ بھی نہیں تھے, وہ آ کے وہاں رہنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے بتایا کہ جو میرے والد ہیں وہ وہیں پیدا ہوئے, اور ان کی شادی, میری جو والدہ ہیں وہ جہلم سے تعلق ہے, ان کے ساتھ ہوئی. ہم نے وہاں, جو میرے والد ہیں, دادا ہیں, انہوں نے 1948 میں وہ جو کشمیریوں کا جو قبائلیوں والی لڑائی تھی وہ بھی لڑی. وہ جو کشمیر کی ہم جو جس کی وجہ سے وہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر والا علاقہ پاکستان کے انتظام میں, وہ جس میں قبائلیوں نے شرکت کی تھی. مزے کی بات دیکھیے, کہنے لگا کہ ہم پیدا وہیں ہوئے, ہم پلے بڑے وہیں, ہمارا اسکول وہیں. اور اس کے بعد آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ 15 دن کے اندر یا 1 مہینے کے اندر وہ علاقہ چھوڑ دیجیے. ہم نے کہا صاحب ہمیں آپ افغان کیوں کہہ رہے ہیں؟ 1942 میں اگر میرے دادا آئے ہیں, اب میں افغان, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اور وہ اس بیچ میں وہ اپنی زبان بھی بھول چکا ہوں. کہنے لگے کہ بہرحال ہم نے جیسے تیسے کر کے وہ سارا سامان بیچا, اور سارا گھر وغیرہ, وہ دکانیں وغیرہ تھی ان کی, کاروبار وغیرہ تھا, وہ سب ختم کیا. وہ کہہ رہے ہیں کنڑ میں پہنچا تو وہاں پر اب مجھے ان کی زبان نہیں آتی, وہ کنڑ میں وہ ہمیں افغان مہاجر کہتے ہیں. تو یہ انسانی معاملہ ہے, اس کو سمجھیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے. جو شخص جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے اسے شہریت ظاہر ہے اس کی ملنا چاہیے. یورپ میں خاص طور پر دیکھیے, مثال کے طور پر اگر آپ یہاں آتے ہیں, آپ 6-7 سال تک آپ رہتے ہیں, 5 سال تک اگر آپ قانونی طور پر کہیں رہتے ہیں تو آپ کو مستقل رہائش نامہ مل جاتا ہے, اور اگر آپ 8 سال تک کہیں رہتے ہیں قانونی طور پر تو آپ کو اس ملک کی شہریت مل جاتی ہے. آپ کے جو بچے ہیں, اگر آپ پاکستانی ہیں, آپ کی بیوی بھی پاکستانی ہے, اور آپ کا کوئی بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے, وہ بچہ اس وقت تو وہ پاکستانی رہے گا, لیکن جب وہ 18 برس کا ہوگا اور وہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ جمع کرائے گا تو اسے جرمنی کی شہریت مل جائے گی. تو 8 سال تک اگر وہ شخص رہتا ہے تو اسے جرمنی شہریت دے دیتا ہے اپنی. تو ایک شخص جو 30 سال سے وہاں رہ رہا ہے, ایک شخص جو پیدا ہی وہاں ہوا ہے, ایک شخص نے جس نے پلا بڑا ہی وہاں ہے, یا جس نے تعلیمی وہاں حاصل کی ہے, وہ کس طرح پاکستانی نہیں ہے؟ یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے. لیکن پروپیگنڈا اتنا شدید ہے کہ وہ پوری کی پوری سوچنے سمجھنے کی ہماری صلاحیتیں چھین لیتا ہے. جذباتی باتیں ہم کر لیتے ہیں, جذباتی نعرے سن لیتے ہیں, لیکن آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا نقصان کتنا ہوگا. ایک ہمارے دوست ہیں جی, عامر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یور whole narrative is against army. Well, if you think that the human dignity is against army, then please I'll make sure that human dignity is far more superior than any army in the world. یہ آپ سمجھ لیجئے.
ہمارے لیے آرمی ضروری ہے کہ ہمارے لیے پہلے قوم ضروری ہے؟ 60,000 لوگ مر جائیں، کس کی پالیسیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ اور آپ اس 60,000 جو لوگ مرے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے آپ ان کی پالیسیاں جو پالیسیاں بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ مر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، ہم ان کو دفاع کریں گے اپنی قوم کو دفاع کریں گے؟ آپ خود سے سوال پوچھیے گا. سو وی آر ناٹ اگینسٹ آرمی، وی آر فار دا آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اینڈ وی آر فار دا پیپل آف پاکستان. All nationalities of Pakistan, all languages, all cultures, and that is, I mean, as a writer, I need to be very clear کہ میں کس طرف کھڑا ہوں، اور وہ ہمیشہ میں کھڑا رہوں گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلوچوں کی محبت کرنا یا ان سے پیار کرنا یا پشتونوں سے پیار کرنا یا مہاجروں اور سندھیوں سے پیار کرنا یا پاکستان کی دیگر برادریوں قومیتوں سے پیار کرنا ہے پاکستان کے خلاف ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہم اصل میں پاکستان ہیں، آپ اصل میں پاکستان کے خلاف ہیں. تو یہ we'll make sure, and it's not only me, everybody who loves Pakistan and everybody who is the son of the soil, we'll make sure that all those people who are responsible to creating such kind of mess which has destroyed a whole country, these people should be accountable. ان کا ضرور احتساب ہونا چاہیے. جن لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے آج ہماری قوم 60,000 لوگ ہمارے مارے گئے، 20,000 ہمارے فوجی مارے گئے، ہماری اقتصادیات برباد ہو گئیں، ہماری دنیا میں تکریم اور عزت ختم ہو گئی، ہمارے لوگ بے بس ہیں، نہ نوکریاں ہیں وہاں پر، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں ہم دنیا میں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہے سوال. اگر اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں تو سوال یہ ہے کہ سیاستدان لایا کون ہے؟ اگر اس کے ذمہ دار جرنیل ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر یہ کہنا کہ اس ملک میں جرم کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، اس ملک میں ہماری اقتصادیات کی کمر توڑنے والوں کو، ہماری قومی حمیت کی کمر توڑنے والوں کو، ہماری سالمیت برباد کرنے والوں کو سزا ملنا چاہیے، یہ بات کہنے سے اگر آپ غدار ہیں تو مجھے ایسی غداری پر 1000 گنا رشک ہے. میں ایسی غداری کو نہ صرف قبول کرتا ہوں بلکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، ایسی غداری سے، کیونکہ یہ غداری اصل میں پاکستانیت ہے، یہ غداری اصل پاکستانی قوم کی تکریم ہے، اور اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں. تو اس لیے جرم کوئی شخص کرے گا تو جرم کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. وہ جرم کوئی بھی کرے، وہ آپ کے گھر کا کوئی شخص کرے یا کوئی بڑے لمبے چوڑے ستاروں والا کوئی جرنیل کرے یا کوئی سیاستدان کرے یا کوئی بیوروکریٹ کرے یا کوئی افسر کرے، جرم کرنے والوں کو کسی صورت معافی نہیں ہو سکتی. جرم کیا ہے، پاکستان کا قانون توڑا ہے، آپ کو پاکستان کے قانون کے تحت سزا ملنا چاہیے. یہ بڑا سادہ سا اصول ہے. اگر یہ کہنا کہ اس ملک میں جو بندہ جرم کرے اسے سزا ملنا چاہیے، اگر یہ کسی ادارے کے یا کسی شخص کے خلاف ہے، تو میرے خیال میں یہ کام تو ہم سب کو یقیناً ضرور کرنا چاہیے. یہ کام بہت ضروری ہے. اچھا جی، خیر، میرے خیال میں تو میں بات کر رہا تھا کہ پروپیگنڈا نیریٹو جو ہے نا، وہ کہنے اردو کیا ہے، اردو میں بات کریں تو میں نے جی اردو میں ہی بات کی. میرے خیال میں تو اردو میں ہی بات کر رہا ہوں. انہوں نے انگریزی میں کیونکہ کمنٹ لکھا تھا تو اس لیے وہ شاید نظر آتا. کہہ رہے ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ آر یو ناٹ اگینسٹ of Pakistan? Of course we are not against Pakistan Army. Pakistan Army is an institution. As a country we need institutions. We need strong institutions to make sure that this country is behaving like a country. But the problem is that when you have few institutions working and most of your institutions are not actually working, you cannot run like a state. That is the problem. تو یہ بات آرمی سے ظاہر آرمی ملک کا ادارہ ہے اور پاکستان کو تمام ادارے چاہیے، اداروں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. لیکن اداروں کی طرح بیہیو کریں. ادارے اپنے دستوری دیواریں نہ پھلانگیں کیونکہ اس سے نقصان ہوگا اس ملک کا. اور یہ میرے خیال میں بنیادی پیغام ہے. اور یہ میں کبھی بھی ظاہر ہے میرے تو ابا فوجی ہیں، میں تو خود فوجی کے بچہ ہوں، تو فوج کے ادارے کے طور پہ تو میں کبھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ غلط پالیسیاں اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے بطور پاکستانی. غلط پالیسیاں کوئی بھی بنائے گا، وہ سیاستدان بنائے گا تو ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. وہ جرنیل بنائے گا تو بھی ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. ان کو دفاع مت کریں جو یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں، ان کو دفاع کریں جو ان پالیسیوں کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ غلط پالیسیاں نہ بنائیں، وہ فوجی جوانوں کی تصویریں دکھانا شروع کرتے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارے تو نوجوان شہید ہو گئے ہیں. تو ہم یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ شہید کیوں ہو رہے ہیں؟ دوسرے ملکوں کے کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ بنگلہ دیش کے 20,000 فوجی کیوں نہیں شہید ہوئے؟ یہ نیپال کے 20,000 فوجی کیوں نہیں شہید ہوئے؟ یہ ہمارے فوجی کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ اور اس سوال کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کرنا یہ فوج کے خلاف ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر فوج کے حق میں کیا ہے. یہ فوج ہی کی تو لڑائی ہے کہ ان کو نہیں مرواؤ بھائی، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری بہن بھائی ہیں. تو یہ حد ہے یہ. خیر، تو پروپیگنڈا سے بچنے کا طریقہ صاحب یہ ہے، آپ کوئی بھی
تبصرہ کرنے کی بجائے سے پہلے یا کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے معلومات جمع کریں کسی بھی موضوع پر. جو چل پڑتا ہے وہ پوسٹ بناتے ہیں جی، وہ سوشل میڈیا اور فلاں میڈیا سیل والے اور فلاں سائبر ونگ والے، اور وہ بناتے ہیں پوسٹ اور وہ اپنے پیجز پر 5-6 ملین ان کے فالوورز ہیں، وہ چلا دیتے ہیں، وائرل ہو جاتی ہے، پوری دنیا سمجھ ہوتی ہے کہ یہ خبر ہے. یہ خبر نہیں ہے، یہ فیک خبر ہے. اصل خبر وہ ہوگی جو تصدیق ہو سکے گی جس خبر کی. اس لیے خیال رکھا کیجئے، آپ کو اپنی کسی قومیت کے بارے میں، کسی برادری کے بارے میں، کسی رنگ یا نسل کے بارے میں جب کوئی خراب بات نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ یقینی طور پر پروپیگنڈا ہے، جس کا مقصد ہے کہ اور دراڑیں پیدا ہوں اس قوم میں، اور تقسیم ہو، تاکہ اس تقسیم کا فائدہ لے کے یہ اشرافیہ، وہ سیاستدانوں کی صورت میں ہو، یا وہ جرنیلوں کی صورت میں ہو، یا وہ عدالتوں کی صورت میں ہو، یا دیگر جنہوں نے اس ملک پر 70 سال سے قبضے میں رکھا ہوا ہے، وہ اور مضبوط ہوں. اور یہ ہے بنیادی معاملہ. تو ہم بحیثیت قوم، ہمیں اس ملک کے تمام اداروں سے محبت کرنا ہے، اس ملک کے تمام افراد سے محبت کرنا ہے، اس ملک کی تمام قومیتوں اور زبانوں سے محبت کرنا ہے. اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ بطور شہری ہم جہاں جہاں دیکھیں کہ کوئی پالیسی، کوئی حکمت عملی، کوئی فیصلہ اس ملک اور اس قوم کے خلاف ہے تو ہمیں اس کو ہر صورت میں کرٹیسائز کرنا چاہیے، تنقید کرنا چاہیے. یاد رکھیے پاکستان زندہ باد کہنے سے پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کو اگر آپ نے زندہ باد کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والی ہر قوم، پاکستان میں بسنے والی ہر اقلیت، بلکہ پاکستان میں بسنے والا ایک فرد زندہ باد ہو. بلوچستان زندہ باد، سندھ زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد یا پنجاب زندہ باد سے پاکستان کے زندہ باد ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. دعا کریں کہ اس ملک کا چپا چپا زندہ باد ہو، اس ملک کا ذرہ ذرہ زندہ باد ہو، اس ملک کا ہر ادارہ زندہ باد ہو، اس ملک کا ہر شہر زندہ باد ہو، اس ملک کا ہر قصبہ زندہ باد ہو، اس ملک کا ہر دریا اور ہر پہاڑ زندہ باد ہو، اس ملک کی ہر زبان زندہ باد ہو، اس ملک کا ہر شہری زندہ باد ہو. تو پاکستان کو پھر زندہ باد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اپنا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. آداب.